اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ ہمارے انسانی جسم کا ایک خاص عضو ہے۔ یہ وہ عضو ہے جو ہمارے دلوں میں امن اور سکون بھی بخشتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے گھروں کے امن اور سکون تباہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ عضو ہے جس کے ذریعے ہم چاہیں تو نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور چاہیں تو برائی پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی عضو ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور وہ مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے زبان کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول جو انہوں نے زبان کے متعلق فرمائے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پروگرام مکمل دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ زبان کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان، اس سے ہم اپنوں کو پرایا اور پرائے کو اپنا کر سکتے ہیں۔ زبان یہ ایسا زخم لگا سکتی ہے جو کسی مرہم سے بھی نہیں بھر سکتا۔ زبان، اس سے انسان ایسا ڈنک مارتا ہے کہ دوسرا تڑپ تڑپ اٹھتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام نے زبان کے متعلق ہمیں کتنی آزادی دی ہے، اور کس طرح ہم اپنی اس زبان کو اپنے شریعت کے مطابق عمل کر کے اس سے ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی گل و گلزار بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے ظلمت کدے میں نعرہ تکبیر بلند کیا جا سکتا ہے، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق ادا کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، اصلاح و تربیت کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے، تدریس و تبلیغ اور تذکیر و تقریر کی جا سکتی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے، زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے، تعزیت اور عیادت کر کے رحمانی رحمتوں سے دامن بھرا جا سکتا ہے، مردہ جذبات زندہ کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کی قربانی پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ زبان جب شریعت کی حدود و قیود سے آزاد ہو جاتی ہے تو بدبودار گل کھلاتی اور نوکدار کانٹے زندگی کی راہ میں بکھیر دیتی ہے۔ کہتے ہیں یہی زبان ہے جو برسوں کے تعلقات خراب کر دیتی ہے، اپنوں کو بیگانہ کر دیتی ہے، رشتہ داروں کو اجنبی بنا دیتی ہے، جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتصال اور ملاپ کا حکم دیا ہے، ان سے انفعال اور بغض پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو سب سے افضل قرار دیا ہے جس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لوگ تمہاری زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ ترغیب و ترہیب میں تحریر ہے۔ زبان جب بہت زیادہ اور بلا سوچے سمجھے بولے چلی جاتی ہے تو اس سے دل سخت پڑ جاتا ہے اور اس پر نرم اور پاک کلام اثر نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ دوسری باتوں میں زبان کو زیادہ استعمال کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف اور شریعت کی حدود کا احترام باقی نہ رہے تو یہی زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، غیبت اور چغلی کرتی ہے، بہتان تراشی کرتی ہے، سنت کا مذاق اڑاتی ہے، جھوٹے افسانے گھڑتی ہے، گالی گلوچ اور لعن طعن کرتی ہے، دشمنیوں کے بیج بوتی ہے، نفرتوں کی باڑ کھڑی کرتی ہے، ہلاکت کے گڑھے کھودتی ہے، دلوں کو دکھاتی ہے، جہنم کے انگارے جمع کرتی ہے، مال جان اور عزت و آبرو کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ہی سے زبان کی حفاظت کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے گناہوں پر روتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور جس کا گھر کشادہ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو زیادہ بولے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو یہ تھی وہ چند احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔